کراچی کے اندر جو حالات پیدا ہوئے، کاش کہ ہم نے صحابہ کی محبت سکھائی ہوتی تو یہ حالات کبھی نہ پیدا ہوتے۔ یہ آوازیں آپ لوگوں نے نہیں سنی کہ 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی ہیں، مفاد پرست تھے، حق غصب کیا گیا۔ ایک کہتا ہے مجھے ابو بکر کا نام ہو تو زبان پھرتی ہوتی ہے، ایک کہتا ہے مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے۔ کاش کہ ہم نے صحابہ کا پیار اپنی نسلوں کو دیا ہوتا، گلی گلی صحابہ کے شدائی ہوتے، گلی گلی میں صحابہ کے پیار کرنے والے ہوتے۔ اگر کوئی نالائق زبان سے لفظ بولنے کی بھی کوشش اور جرأت بھی نہیں کرتا تو وہ گدی سے زبان کھینچ لیتا کہ میری ماں تو بچپن میں بتا دی ہے کہ ابو بکر وہ ہیں۔ رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب بھی عطا فرمائے گا۔ میرا ابو بکر وہ ہے جس کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ آج کی اس بزم میں یہ وعدہ کر کے جاؤ کہ ہم آج سے ہی روزانہ اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائیں گے۔ لاؤ سیرت میں کتابیں یاد، روزانہ 5-10 منٹ کے لیے اپنے بچوں کو ساتھ بٹھاؤ اور صحابہ کی باتیں سناؤ، پھر یہ فتنے دبیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنے بچوں کی مہار ان کے کندھوں پہ رکھی اور انہیں بے مہار رکھا تو پھر نتائج آپ کے سامنے، حالات آپ کے سامنے، اور یہ گلی گلی ہمارا کتے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور اسی طرح معاملہ اگر ہوتا رہا تو پھر یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ تو محبت سکھانی ہے ماں نے، یہ پیار سکھانا ہے باپ نے۔ ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے۔ اور دوسری بات، کربلا میں ہمیں ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سانسیں ٹوٹ رہی تھی تو پیشانی کہاں تھی؟ سجدے۔ وقت آخر میں سجدہ قضا، یہ عادت بچپن میں ملی تھی، یہ سجدہ بچپن سے ملا۔ 7 سال حضور کی صحبت میں رہے اور حضور کو ساری رات اللہ کے حضور کھڑے دیکھا۔ عرض کیا گیا نا، حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہا آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے، کیا مشقت میں پڑے رہتے، حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرمایا۔ تو حضور فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نانا مصطفیٰ کو سجدوں میں دیکھا، ماں کو سجدوں میں دیکھا۔ سیدہ ایک دن اللہ سے کہتی یا اللہ تیری راتیں کتنی مختصر ہیں، رات بیت جاتی ہے ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا، ایک رات تو ایسی عطا کر دے اللہ جی بھر کے تجھے سجدے تو کر لوں۔ اور والد کی حالت کیا ہے؟ کسی نے حضرت علی سے پوچھا جس کی عبادت کرتے کبھی دیکھا ہے؟ تو فرمایا اتنی دیر تک علی سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں دیتا۔ امام زین العابدین فرماتے میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے، یہ سجدوں کا ماحول گھر سے ملا، اور سجدہ کربلا میں بھی قضا نہیں ہوتا۔ محبت کہتے ہیں عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ ہے، عمل دلیل ہے۔ ابھی نعرہ لگائیں گے ہم حسینیت زندہ باد، 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 حسینیت زندہ باد۔ اس سے ناراض نہ ہوئیے گا، یقین جانو یہ نعرے کھوکھلے ہو چکے۔ انہوں نے تو وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا۔ یار ہم کیسے حسینی ہیں، سال میں ایک دفعہ ان کی یاد میں بیٹھنا، آنسو بہانا، لنگر پکانا، لوگوں کو کھلانا، یہ بھی محبت ہے۔ محبت یہاں آ کے رک جاتی ہے یار، محبت تقاضے کرتی میں مار کے بھی زندہ ہوئے اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ۔ وہ کہتے ہیں جن راہوں کے ہم مسافر ہو راہوں پہ بھی آؤ۔ اور انہوں نے تو وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑی اور ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آتی نا، کربلا سے مدینہ آتی ہے تو خواتین آئی، کسی نے کہا کربلا میں سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ آپ پوچھنے والے کی غرض تھی کہ یہ کربلا میں اپنے بھائی کا تذکرہ کریں گے، کسی کی شہادت میں کروا دیا ہو اس کا تذکرہ کریں گے۔ سیدہ زینب فرماتی کربلا میں سب سے مشکل گھڑی ہمارے اوپر وہ تھی جب رات کو جب ہم لاشیں اکٹھے کر رہے تھے تو فرماتی میری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ قضا نہیں ہوئی بھائی، قضا نہیں ہوئی، تاخیر ہوئی۔ اب قوم کی بہن بیٹی ماں، یہ سوال اس سے بھی ہے کیا گھر میں مصلی ہے؟ یہ قوم کے بیٹوں سے بھی سوال ہے کیا پیشانی میں سجدوں کا نور ہے؟ یہ اتنی بڑی مسجد، یہ اتنا بڑا دارالعلوم، حضرت اللہ آپ کو جزا دے، آپ کی محنت سے یہ قادر علمی اس میں آنے والے پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ جزا دے، اور جو تعاون کرتے اللہ انہیں بھی جزا دے۔ میرا سوال ہے مسجد میں کیا جب اذان ہوتی تو یہ بھر جاتی ہے؟ کیا ہماری پیشانی میں سجدوں کا نور ہے؟ کیا اللہ کے گھر ویران نہیں ہو چکے؟ ہم حسینی ہیں، ہم حسین کا نام علامتے ہیں، محبت عمل مانتی ہے۔ حسین کا تو سجدہ قضا نہیں ہوا، ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوا۔
کہ مجھے بھی دیکھنا ہوگا اور آپ کو بھی دیکھنا ہوگا. میں آپ سے کہوں گا, آپ سے سوال کروں گا, آپ نے اپنے بچوں کو اچھا موبائل لے کے دیا, آپ نے اپنے بچوں کو اچھی گاڑی لے کے دی, آپ نے اپنے بچوں کو اچھا گھر دیا, آپ نے اپنے بچوں کی خاطر پردیس کے دھکے کھائے, اچھا لباس دیا, اچھا کھانا دیا. یار آپ اپنے بچوں کو سب کچھ دیتے ہو, مصلی کیوں نہیں دیتے؟ آپ اپنے بچوں کو درود کی تسبیح کیوں نہیں دیتے؟ آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تو تھمایا, قرآن کیوں نہیں تھمایا؟ اگر ہم اپنے گھروں میں تلاشی لینا تو ہمارے گھر سے مصلی نہیں ملے گا, ہمارے گھر سے قرآن نہیں ملے گا. ہاں ملے گا تو ایک ہی ملے گا, ایک تسبیح بھی نہیں ملے گی, ایک مصلی اور ایک قرآن ملے گا. اور وہ مصلی بھی ہم سے اداس ہوتا ہے, ناراض ہی رہتا ہے کہ میرے اوپر کوئی سجدہ ہی نہیں کرتا. وہ بنا تو سجدوں کے لیے تھا نا. گھر کے 10 افراد حی علی الصلاۃ کی صدائیں گونجتی ہے, سارے خراٹے بھر رہے ہوتے ہیں, کھابے خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں, کسی کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. اور جہاں بچوں کو موبائل دیا وہاں مصلی بھی دو, جہاں بچوں کو موبائل دیا وہاں بچوں کو قرآن بھی دو. نہ مصلی ہے نہ قرآن ہے, مصلی اداس. قرآن کو بطور برکت ہم نے اپنے گھروں میں رکھا, بیٹی کا نکاح کیا تو برکت دے کے اس کے سر پہ سایہ دے کے ہم نے بھیج دیا, فیکٹری کارخانہ چلایا تو بطور برکت وہاں قرآن خود نہیں, وہاں بھی بچوں سے پڑھایا. اور ایک اور بات ہے دوست, اگر میں اور آپ اپنی نمازیں گننا چاہیں نا تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم حساب لگا کے بتاتے ہیں ہمیں 2 دن کا ٹائم یا 2 گھنٹوں کا ٹائم چاہیے, کہ میں نے میری عمر 35 سال ہوگی, کسی کی میری 36 سال 37 سال عمر ہوگی, کسی کی 20, کسی کی 25, کسی کی 50. میں اور آپ اگر حساب لگانے بیٹھے نا کہ ہماری نمازیں کتنی قضا ہوئی ہیں تو ایسا نہیں ہوگا بھائی کہ ہمیں 2 گھنٹے لگیں گے. نہیں, ہم انگلیوں کے پوروں پہ گن سکتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں نمازیں پڑھی کتنی ہیں. کچھ لوگ تو فخر سے کہتے ہیں جدوں نہ جمعہ کون تک کبھی مسجد گیا ہی. ہاں یہ رویے ہیں. کچھ کہتے ہیں عید سے پڑھتے ہیں, بھائی کافر ہو کے نہیں مرنا. کچھ کہتے ہیں کپڑے پاک نہیں, کپڑے نہیں, من گندا ہے. اگر یہاں روشنی ہوتی تو سر اللہ کے حضور جھکا ہوگا. تو بھائی جان حساب دینا ہوگا. حسین کی یاد پہ, حسین کی محبت پہ ہم سب یہاں جمع ہیں. اللہ اکبر. تو حسین ابن علی نے وقت آخر میں سجدہ قضا نہیں کیا. وعدہ کریں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اللہ سے وعدہ کرنا ہے انشاءاللہ, ہم سجدہ کرنا نہیں چھوڑیں گے. آپ کو سجدوں کی عادت ہوگی تو مسجد میں آئیں گے تو آپ کو مسجد کے حالات کا بھی پتہ چلے گا, یہاں ضروریات کتنی ہیں. آپ یہ جامعہ ہے اس کے متصل, یہ مسجد ہے یا جامعہ ہے؟ یہ مسجد. تو یہ بڑی محنت سے ہم بھی مدارس چلا رہے ہیں اور ہمیں پتہ کس طرح چلتے ہیں. تو میں آخر کو تھوڑی سی آپ کو ترغیب ضرور دلاؤں گا. اس مادری علم سے اپنی محبتیں ضرور اس کے ساتھ وابستہ رکھیے گا, کیونکہ مدارس کا کام جو ہے وہ حضور نے فرمایا تھا آخری وقت میں دین کا کام دل و دینار سے ہوگا. مسائل ہوں گے تو کام ہوگا. تو آپ کو چاہیے کہ ترجیحی بنیادوں پر آپ اپنے مدارس کو مضبوط کریں. ناقصان تو پہلے ہی بڑے مضبوط ہو چکے ہیں, پروفیشنل کمرشل یہ سارے لوگ آپ کے سامنے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مدارس کو مضبوط کریں. یہاں سے شاہین پیدا ہوں گے, خاک نشین نہیں ہوں گے, تو یہ آگے آپ کے اس علاقے کو سیراب کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ حضرت کی محنت قبول فرمائے. جو ہم نے سنا اللہ ہم سب کو بلکہ جس کو سے فرمائے.